نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ ویڈیو صرف جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم کو اس کا ثواب عطا کرے، بس صرف یہی نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس سے 10 گنا بڑھ کے عطا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 10 گنا بڑھ کے۔ لیکن اگر آدمی کی نیت یہ ہو کہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے اس سے یا تو دکھاوا مقصود ہو کہ لوگ دیکھ کے مجھ کو بڑا سمجھیں، اچھا سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس بھلائی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، پرہیزگار کہیں، تو اللہ کے پاس اس نماز کی کوئی قدر نہیں ہے، بلکہ نماز کل قیامت کے دن اس کے منہ پہ پھینک کر مار دیا جائے گا۔ کوئی بھی نیکی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، ثواب کی نیت سے ہو، تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ بہت بڑی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مکے میں تھے تو مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ مکہ والے جو کفار تھے وہ بہت تکلیف دے رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب ہجرت کیجئے، یعنی اللہ کے واسطے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ شریف چلے جائیے۔ تو اس وقت ایمان اور کفر کے درمیان، ایمان اور یعنی مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق یہی رہ گیا تھا کہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جائے گا تو وہ مسلمان، اور جو مکہ چھوڑ کر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر مکے میں ہی رہ جائے گا، نہیں جائے گا، تو وہ مسلمان نہیں۔ تو ایمان اس وقت کیا چیز تھی؟ ہجرت۔ ایمان کیا تھی؟ ہجرت۔ ایمان ہجرت رہ گئی تھی۔ تو اس وقت بھی، اس وقت کی یہ حدیث شریف ہے کہ ایک صحابی تھے۔ کون تھے؟ ایک صحابی تھے، اس کو کسی عورت سے تعلق تھا، تو اس نے سوچا کہ ہم اگر ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے یا ہم مدینے میں بس جائیں گے تو ہم کو جو ہے اس عورت سے تعلق بڑھ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا نیت کا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کیا کہا؟ یعنی تم مسلمان ہو یا نہیں ہو، یہ تیری نیت پر ہے۔ نیت کیا؟ تم ہجرت اللہ کے لیے کیے ہو یا دوسرے مقصد کے لیے کیے ہو۔ اگر تم دوسرے مقصد کے لیے کیے ہو تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اس وقت یہ بات ہوئی۔ آگے حدیث کا ٹکڑا ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، کہ جو آدمی ہجرت کرے گا دنیا پانے کے لیے تو دنیا اس کو مل جائے گی مگر آخرت۔ ہاں، اور آگے ہے او امرأۃ یتزوجھا، یا کسی عورت کے لیے اگر ہجرت کرے گا تو اس کو اس کی شادی بھی ہو جائے گی مگر اس کو
ہجرت کا ثواب اس کو ایمان جیسی دولت نہیں ملے گی۔ یہ اس وقت کی حدیث ہے۔ تو میرے بچے اور میرے سننے والے جتنے بھی حضرات ہیں، آپ کوئی بھی نیکی کریں، وہ کس کے لیے کریں؟ دنیا پانے کے لیے نہیں، اللہ سے ثواب پانے کے لیے۔ اور آپ جو خیر خیرات کریں گے، اللہ تو اس کے بدلے میں دینے کا وعدہ کر کے بیٹھا ہے کہ آپ 1 روپیہ اگر اللہ کے راستے میں دیں گے تو ہم آپ کو 70 گنا بڑھا کے دیں گے۔ وہ تو نیت کے حساب سے اللہ بڑھا کے دے گا۔ آپ کی نیت صرف یہی رہے کہ ہم جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو 10 گنا دے گا تو ثواب نہیں دے گا، 10 گنا دے دے گا۔ نیت کیا ہو؟ ثواب۔ نیت کیا ہو؟ ثواب۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھنے آئے ہیں، پڑھنے کی نیت کیا ہے؟ پڑھنے کی، آپ جو پڑھنے آئے، مدرسہ آئے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ راضی ہو۔ کیا نیت ہو؟ اللہ راضی ہو۔ دوسروں کو ہم چھوٹا کر دیں گے، ہم بہت بڑے آدمی بن جائیں گے، ہم پڑھ لکھ کر دنیا کمائیں گے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا نیت ہونی چاہیے؟ ہم پڑھ کے اللہ کو راضی کریں گے، ہم پڑھ کے ہم پڑھ لکھ کے دین کی خدمت کریں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام بھی لے گا اور اللہ ثواب بھی دے گا۔ باقی تو مقدر کی روزی اللہ کبھی چھینے گا نہیں۔ تو آپ لوگ اپنی نیت کیا کریں؟ درست کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو علم بھی مل جائے گی، علم بھی مل جائے گا، ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور جو روزی اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ تو انشاءاللہ مل کے رہے گی۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔